بہن بھی موجود، بھرا بھی موجود، تیرا دروازہ کھٹنا تو ماں کنے سن دی پتہ چل جانا ہے پترے آ گئے. ماں پوچھتی ٹھنڈا تو نہیں ہوئے، بھوک تیری لگی، کوئی تکلیف تیری، خیر سی، جاندی واری آندھی واری. بیوی کو جاتا نہیں کتنے کما کے لائے ہو، پتر پوچھنے پاپا کیڑی چیز ہی لائے. ماں جے ہے نا اجیا سانا تے ہیرا کائنات وچ کوئی لگ سکدا نہیں. ہر شے پیسے نال مل سکتی ہے، ایک بیٹی مر جائے دوئی آ جائے، ایک پتر مر جائے لاہور دے گا، لیکن ماں ایک باری ٹوٹ جائے، باپ ٹوٹ جائے تو پھر لبدا نہیں. اس واسطے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ جنہاں دیا جیندیاں نے، جنہاں دے آپ اپے جیندے نے، خدمت کری جاؤ کہ اللہ رسول جانے. ٹھیک ہے، تو کیا بات کر رہا تھا؟ ماشاءاللہ، اس کا مطلب حاضر ہے. میں نے چھوڑا اس لیے تھا کہ اگر آپ 2 صدیوں پہ آئے تو میں بھی وہیں سے شروع کروں گا. 2 صدیاں زندگی گزاری اور اتنا مجرم تھا، اتنا پاپی تھا، گھر والے بھی تھے، پڑوسی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھا. جب مر گیا نا شکر سکھ دے چند تیاری جیسا گیا، لوگاں تو رویا نا، ٹنگ وچوں پکڑیا تے مردہ مر جاوے تو رو کے تے جا کے گندگی دے تیر تے سٹ دتا. بندہ سی نا، انسان سی، انسان کی عزت ہوتا ہے. زانی سی، شرابی سی، کبابی سی، بدگمار سی، خراب سی، ہر پیڑا کام کردا سی. لوکاں ہے جان چھٹی، چلو 2 صدیاں بعد تو روندے رہے، لڑدے رہے، مارا کھاندے رہے، چڑکیاں سہندے رہے، چلو ہون تے جان چھٹی. سٹ آ جا کے گندگی دے ٹیر تے، چلو کتے کھاون گے، گندگی سٹو پہ روٹی ہو گئے تاکہ پچھلے تک انج نہ کری دا. اللہ اکبر. اب دیکھیے لاش کہاں پڑی ہے؟ گندگی کے ڈھیر پہ. کوئی اپنے سے اپنا قریبی بھی اس کو احساس نہیں ہے کہ یہ انسان ہے، بشر ہے، چلو اس کو اٹھا لو، جیسا بھی تھا مٹی کے حوالے کر دو، گڑا کھود کے جیسے جانوروں کو دفن کیا ایسے ہی کر دو، چلو کچھ کسی کو احساس ہی نہیں ہے، خوش احساس ہے. لیکن وقت کا نبی موسیٰ کلیم اللہ کو حکم ہوتا ہے کلیم چلے جاؤ، فلاں گندگی کے ڈیرے پہ ہمارا یار پڑا ہے، ہمارا دوست پڑا ہے، بے قور و کفن پڑا ہے، روح برباد ہو گئی ہے. دنیا داروں نے گناہگار جان کے گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے. اے کلیم چلے جاؤ، لاش اٹھاؤ، غسل دینا کام تیرا ہے، کفن پہنوانا کام تیرا ہے، نماز جنازہ ادا کرنا کام تیرا ہے، مٹی کے حوالے دفن کرنا کام تیرا ہے. اللہ کا کلیم بڑا حیران، مولا کیا وجہ ہے جو 200 سال کا گناہگار بندہ ہو، مولا نتیجہ سامنے آ گیا ہے، لوگوں نے تنگا کر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک ڈالا ہے. میرے مولا اپنا بھی بیگانہ بھی حجر و شجر فدار فدا ہوائیں بھی اس بندے کو گناہگار جانتے ہیں. میرے مولا کیا وجہ ہے، اس سے کون سا ایسا عمل سرزد ہو گیا ہے؟ تو اللہ کے قریب وقت نبی کو حکم فرماتا چلے جاؤ، میرے دوست کو گندگی کے ڈھیر سے اٹھاؤ، اسے نہلایا جائے، اسے کفن پہنایا جائے، اسے قبر کے حوالے کیا جائے عزتوں کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ. مولا اس کے اندر کمال کیا رکھا ہے، وہ رات عیا کر دے، وہ پردہ اٹھا لے جو یہ عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے تیرا محبوب بن گیا. میرے مولا وہ کیا کام ہے، کون سا عمل ہے؟ آواز پیارے کلیم، دنیا جانتی ہے یہ زمانے کا گناہگار ہے، 200 سال کے اندر کوئی ایک بھی کام ستھرا نہیں کیا ہے، اچھا عمل کوئی بھی نہیں کیے، لیکن اس دن قسمت نے ساتھ دیا، اس نے تورات کو کھولا ہے، تورات پہ نظر پڑی ہے، اور پڑھتے پڑھتے جب ہمارے یار محبوب آقا کا احمد نام آیا ہے، جب نام پہ نظر ڈلی ہے، نہ آؤ دیکھا ہے نہ تاؤ دیکھا ہے، محبت سے چوم بھی لیتا ہے، آنکھوں سے بھی لگا لیتا ہے. آج کا دوست آپ سنیے، اس میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، 80 سال کا بابا، 60 سال کا بابا، 40 سال کا جوان، تصور تو کہتے ہیں مجھے کیوں چومتے ہو؟
تو 80 سال کا بابا ساری زندگی چومتا آیا ہے، کام کے کہتا مولوی صاحب کو پوچھ کے دسا چومتے آئے ہو، محبت سے چومتے ہو، آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے، کبھی امام کے قریب آؤ تو صحیح، مسئلے سر سنو پوچھو تو صحیح، پتہ چلے کیا ہوتا ہے۔ قلعہ معاشت آمن مسجد خیر آباد کے جی کے مولوی رہن سیدھی وہ جانو نہ کم جا رہے سب کہہ رہے اسی بڑے ڈیرے ہیں، بڑے چودھریاں، بڑیاں مکئیاں، بڑیاں گندم، بڑیاں مونگپھلیاں، سانو کہہ روڑا نشیدہ جانتے غریب مسجد جانتے کمزور لوگ، امیروں کی کیڑی ہو رہے ہیں، سب کچھ دیتا ہے۔ یاد رکھو جتنے تسی امور ہے اتنے تاڑے تے اللہ سوال کی کرسی۔ اور میں نے تاریخ خلفہ کے اندر ایک بات پڑھی ہے حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے لیے کہ ایک بندے نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا سناؤ اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ بڑے تجربےدار تھے، بڑے عادل تھے، حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والے تھے، آپ کی حق میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں، بتاؤ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہتے ہیں خواب تکنے والے آج ہی اللہ کے سوالوں سے، اللہ کی آزمائش سے فارغ ہوا، اور کتنا عرصہ بیت گیا، کہا 10 سال گزر گئے۔ رب نے پوچھا بولے فاروق یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، چونکہ حکمران ہو تو پھر اس کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، پوچھ بھی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے جتنا تو کرنا دے گا پھر حساب بھی لے گا۔ یاد رکھنا میرے سونے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ کتنے؟ یہ بھی سنو، امیروں کا ہر بندہ تڑپتا ہے لیکن ادھر کو کوئی کم جاتا ہے۔ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ نا بتاؤ مزہ امیری میں آیا یا غریبی میں؟ کہتے ہیں جو مزہ غربت میں ہے وہ کسی اور جگہ پہ۔ تو غریب کتنے سال پہلے جنت میں جائے گا؟ جس کو آج امیر حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے یہ امیری میری وراثت ہے، میری محنت سے ملی ہے۔ نہیں، اللہ نے دے کے تجھے آزمایا، ذرا سچے کو بھی خیال رکھ، یتیم بھی نہیں، غریب بھی نہیں، بیوہ بھی نہیں، کمزور بھی نہیں، ان کا بھی خیال رکھ۔ عشر کی باری آئے نا تو لوگ پوچھتے ہیں مولوی سے ایسے ہو سکتا؟ زکات کی باری میں نہیں ہو سکتا، خدا نے بندے سارا کچھ ہو سکتا، جڑا قرآن کا فیصلہ ہے، حدیث کا فیصلہ ہے، وہ پہلے عمل کرو، کیوں چھوٹے چھوٹے کیڑے نکال کے اپنے لیے بابا ڈالنا؟ تو حضور کے غلام بات کر رہا تھا انگوٹھے چومے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے، کیوں کرتے ہو؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کیوں کرتے ہیں؟ عقیدت ہے، محبت ہے۔ مثلا اپنے بچے کو چومتے ہیں، بیٹی کو چومتے ہیں، کبھی ماتھے پہ، کبھی چہرے پہ، گالوں پہ، کبھی سینے پہ، کبھی ہاتھوں پہ، دین میں سینکڑوں بار چوم لیتے ہیں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا کیوں چومتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ جب نبی کا نام چوما جائے تو سوال ہوتا ہے کہاں لکھا ہے؟ آپ دیکھیے گا حج کرنے جائے نا جہاں اللہ ماشاءاللہ حاجی ضرور بیٹھے ہوں گے عمرے والے، وہاں پہ جاؤ نا تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے۔ کیا کیا تھا؟ 3 مقامات پہ جب وہ مختلف چہرے لے کے، مختلف ہیرے بہانے لے کر جب ان کو کیوں لے کے جا رہے ہو بیٹے کو، یہ دکھایا ہے بیٹا آپ آتے جاتے رہتے ہیں، 3 مقامات پہ آیا تو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے کنکر لے کر اس کو مارا۔ اب جو بھی حاجی جاتا ہے جب اس مقام پہ پہنچتا ہے تو اس کو پتھر مارنے پڑتے۔ میں نے کہا تو حج کرنے گیا تھا، مارے؟ کہا مارے۔ کیوں مارے؟ کہا مارنے پڑتے۔ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو تو شیطان نظر آیا تھا تب مارا ہے، تو نے کیوں مارا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں آدم علیہ السلام نے حضور کا نور انگوٹھوں میں دیکھا، ناخنوں میں دیکھا تو فرد محبت میں چوم کر آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، تمہیں حضور کا نور نظر آتا ہے؟ نہیں آتا تو کیوں چومتے ہو؟ میں نے کہا وہ پیارے ابراہیم کو شیطان نظر آیا تھا، پتھر تب مارے، تب مارے۔ تو حج کرنے جاتا ہے جب تک کنکر نہ مارے تیرا حج مقبول نہیں ہوتا، رکن پورا نہیں ہوتا۔ حضرت کا کیوں کیا؟ کہا نظر آئے نہ آئے مارنا پڑتا ہے۔ فرد محبت میں لوگ شیطان کے اپنا دشمن سمجھتے نا، کیا ہے جوتے بھی اٹھا کے اس کو مار لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسے عاشق بھی ہیں، لیکن اتنی محبت میں بڑے جوش میں خیر تو ہے، کہا نظر آئے نہ آئے مارنا پڑتا۔ میں نے کہا محبت بھی اندر سے ہمیں تڑپاتی ہے، چڑھاتی ہے اور مزاج بول کے جاتا ہے، لوگوں کے فتوے نہ دے، نبی کا نام آ گیا ہے، نظر آئے نہ آئے، محبت والا ہے تو ذرا لب سے لگا، آنکھوں سے لگا لے۔ غلام کو 200 سالہ گناہگار حضور کا نام احمد دیکھا، کیا کیا؟ چوما۔ رب کا معبود ہے، رب کا حبیب ہے، رب کا یار ہے، جب اس نے چوما نا آواز آئی
اب دیکھو ان کے نام کو چومنے والے عام نہیں ہوتے، دنیا دار گندگی پہ پھینک جاتے ہیں تو کفن بھی اللہ کا نبی دیتا ہے، جنازہ بھی اللہ کا نبی پڑھتا ہے، مٹی میں بھی اللہ کا نبی داخل کرتا ہے، پھر یہ زندگی ہوتی ہے۔ تو حضور کے غلاموں آج نام سے پیار کر لو، تو پھر تو ہوتا کیا ہے، آواز آئی کہ اسے پڑھتے پڑھتے تو رات پہ لفظ احمد نظر آیا، تو بس جب سے اس نے وہ چوما نا، ہمیں اس کی ادا پسند آ گئی، ہم نے اس کے گناہ نہیں دیکھے، ہم نے اس عمل کے بدلے سارے کے سارے گناہ نہیں مٹائے، بلکہ سارے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں اس کے خاتے میں لکھوا کے اسے جنتی بنا دیا۔ آخری بات حضور فرماتے حدیث قدسی امام شرانی نے کشف الغمہ کے اندر لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ من ذکرانی ولم یذکرک، اللہ نے اپنے محبوب سے کہا محبوب جو میرا ذکر کرے، من ذکرانی جو میرا کرے، ولم یذکرک اور تیرا نہ کرے۔ اللہ اپنے مصطفیٰ سے محبوب سے کہتا ہے کہ سنیں مصطفیٰ جو میرا تو ذکر کرے اور تیرے ذکر کو کچھ اور سمجھے۔ آپ سن لو، اللہ نے اپنے محبوب سے کو فرمایا کسی قدسی میں، من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ جنتی نصیب، کہا ذکر خدا کا کرے مصطفیٰ کا نہ کرے تو پھر اس کے لیے رب کا اعلان یہ ہے کہ اللہ نے جنت اس کے حصے میں رکھی ہی۔ تو پتہ چلا کہ محبوب کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا۔ شان دیکھو اللہ کا، حشر کا دن ہوگا نا۔ میں آخری بات کہہ کے اجازت چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک سارے غلام، انبیاء، امتی، اپنے، بیگانے، یہودی، منافق، کافر، عیسائی، آگ کے پجاری، چاند کے پجاری، گائے کے پجاری، مورتوں کے پجاری، سارے وہاں پہ ہوں گے۔ اور حال کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، وہ منظر کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا، كَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، کہ ساری امتوں کے اوپر اللہ دعا گزارے گا۔ دن کدھر گزارا، رات کدھر گزاری، صبح کیا کیا، شام کیا کیا، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، ہر چیز کے اوپر اللہ کی نگہبانی ہے۔ کیمرہ فٹ ہے، ویڈیو بن رہی ہے، آڈیو بن رہی ہے، یہ قیامت کے دن ہمیں دکھائی جائے گا۔ اور میرے حضور کی حدیث ہے کہ جب نامہ اعمال دکھایا جائے گا نا، بندہ سر پہ پٹی ڈالے گا، افسوس یہ لکھنے والوں نے میری چھوٹی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی ہے، وہ بھی لکھ ڈالی ہے۔ آج تو بڑے بڑے گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں بھی وہاں پہ ہوں گی، لکھی ہوں گی۔ حضور کے غلام تو جو میں تفصیل کرتا ہوں، آج میں کھل کے اس لیے گفتگو کرتا ہوں کہ اگر میری آخری کتاب ہوتا تو پھر تو میں کب کا گھر چلا جاتا، لیکن ابھی انتظار ہے اللہ کے ساتھ، اس لیے مجھے پتا آپ نے جانا نہیں ہے، ظاہری بات ہے اللہ رسول کی باتیں ہو جائیں تو اچھا ہے۔ ورنہ میں آج 5-6 دن ہو گئے مسلسل صبح شام تقریریں کر رہا ہوں، آج بھی دل کو خطاب کر کے آیا ہوں، جمعے والے دن بھی 2 جگہ پہ تھا، کل بھی ایک، پھر شام، پھر اسی طرح تقریباً مسلسل والے بن آ گئے ہفتہ یا سوموار تک۔ تو وہ تو میں گلا بچا دوں نہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن نہیں، حضور کے ذکر کی محفل میں آئے تو بہت اچھا گزر رہا ہے۔ اگر ذکر کرتے تھک کے گر جائے نا، روح برباد کر گئے تو پھر یہ تو غنیمت ہے نا حضور کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے منظر کیسا ہوگا، جب سارے آئیں گے، ہر نبی کا امتی ہوگا تو اللہ اس کے اوپر کیا گزارے گا، ہوا گواہی ہوگی۔ اور اللہ کہتا ہے امتی کی بات تو الگ، میں جو حضور کی بات سنانا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اور فرمایا سارے انبیاء کے اوپر بھی گواہ گزارے جائیں گے، محبوب آپ کی ذات پہ بھی گواہ گزارا جائے گا، اندازہ لگا لیں، انبیاء پہ بھی گواہ گزریں گے۔ اور ایک بات یہ نہیں، گواہ کس طرح کے، اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو بلایا جائے گا، ہاں آدم سناؤ فلاں صحیفہ دیا، کتاب دی، فلاں شہر دی، وہ دی، اصول ضابطے دیے زندگی گزارنے کے امتوں کے لیے، تو تو نے پہنچایا ہے یا نہیں، اللہ کہے گا۔ اور یہ کہے گا کہ تم اپنے بارے میں خود گواہی دو، دوسرا نہیں دے سکتا، میری اور آپ کی کوئی دے گا، لیکن انبیاء کی گواہی نبی خود دے گا۔ کیوں کہ شاید اگر عیسیٰ اور اللہ کی بات بنے تو کوئی کبھی نہ یہ کہے کہ اگر میں عیسیٰ کی گواہی نہ دیتا تو شاید عیسیٰ پار نہ ہوتے۔ کہا نہیں، انبیاء محبوب ہیں، میں ان کو کسی کے در پہ چھوڑتا نہیں، میرے محبوب ہیں، میرے رسول انبیاء ہیں۔ حضور کے غلام تو جو میں آخری بات کر رہا ہوں، 2-3 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔
آدم علیہ السلام پہ جب دعا کرا جائے گا مثلا پوچھا جائے گا بتاؤ جو یہ کام دیے تھے کچھ آئیں، آواز آئے گی سونے ربا ان فرشتوں سے پوچھو، ہاں فرشتوں آپ بتاؤ آپ کا خیال کیا ہے؟ ہر فرشتہ تڑپ کے کہے گا سونے ربا ہم نے کسی خاک کے پتلے کو سجدہ نہیں کیا تھا، خاک کی پتلے کی جبی میں پیارے محمد کا نور تھا، اسے دیکھ کے سجدہ کیا تھا۔ عیسیٰ اللہ اپنے بارے میں گواہی، ابراہیم خلیل اللہ، یعقوب علیہ السلام، یعنی الغر جتنے 1,00,000 کا جتنے انبیاء آئے سب کی گواہی ہوگی، لیکن اپنے بارے میں کیا کریں گے؟ خود گواہی دیں گے۔ میں تقریر کر رہا ہوں تو میرے بارے میں پوچھے مولوی صاحب نے بیان کیسے کیا، کس سے پوچھے گا؟ آپ سے پوچھے گا نا، مجھے سے پوچھے سناؤ کیسی تقریر کی ہے، تو میں نے نہ کی، پھر کہا واہ واہ میں نے بڑے چکے مارے۔ انبیاء خود نبی کو بات غلط تو نہیں کہہ سکتے ہیں، حق سچ کہنے والے ہیں، اپنے بارے میں گواہی ٹھیک ہے جی، سب کی گواہی ہو گئی، عیسیٰ اللہ تیری ابراہیم خلیل اللہ سارے کی گواہی ہو گئی ہے۔ اے رب جلال ہمیں عذاب بھی مل جائے، چھٹکارا مل جائے، جنت کا مقام مل جائے، وہ منبر مل جائے، غور و گنما مل جائے، آواز آئی کھڑے رہو سارے کے سارے نبی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ اللہ تک ہر نبی کی جب اپنے بارے میں گواہی دے لیں گے میرے مولا آزادی نصیب ہو جائے، ہمیں آزاد کیا جائے۔ آواز آئی کہ نانا ابھی تو تم نے اپنے اپنے بارے میں گواہی دی ہے، اب تم سارے کے اوپر ہمارے مصطفیٰ نے گواہی دینی ہے۔ محبوب کو لایا جائے گا، میرے مصطفیٰ بتاؤ جو آدم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، عیسیٰ اللہ نے جو کہا اپنے بارے میں گواہی دی ہے کیا ٹھیک کہا ہے؟ ہاں ٹھیک کہا ہے۔ اس وقت ایک عاشق بھی تڑپ کے بول کے کہنے لگا کہ ہر نبی اور رسول بھی اس وقت میدان حشر میں جب پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے بغیر ان کی بگڑی نہ بنے گی وہ بھی تڑپ کے بولیں گے کہ نہ نیند بہایا۔ نیند کس کو کہتے ہیں؟ نہ نیند بہایا بنتی ہے تینا دکھڑے سنایا بنتی ہے۔ لاکھ حشر میں آ جاؤ میری بگڑی بن جائے، لاکھ روگ اللہ کی بارگاہ میں آپ جو کمال دکھاؤ، آواز آئے گی نہ بات تب بنے گی جب اپنا کلال اشارہ فرمائے گا۔ اور انبیاء بھی یہ بولنے کو کہتے ہیں کہ نہ نیند بہایا بنتی تینا دکھڑے سنایا بنتی ہے۔ اللہ دے محبوبہ، اللہ دے محبوبہ گن تیرے گنایا بنتی ہے۔ اللہ دے محبوبہ گن تیرے گنایا۔ پھر آخر میں میرے ساتھ مل کے پڑھ جو سامنے وقت کی پاس کرنا تو نبی کا ذکر سن کے کرنا۔ میں ایک صبر دے رہا ہوں کہ ہمارے سامنے حضور کا ذکر ہے، جب یہ سامنے تو ادھر ادھر کی کیا ٹائم ہو گیا لیٹ ہو گیا میرے ساتھ نہیں چھوڑو ساری باتیں، سب کچھ نہیں رہ جائے گا، کل سو رہے گی۔ اور میں شاید اس محفل میں مجھ سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا جو کم سوتا ہو، میری کئی دفعہ 21 راتیں گزر جاتی ہیں، میں نہیں رات کو نہیں سوتا دن کو نہیں سوتا، یہ علماء اس بات میں گواہ ہے۔ لیکن میں اتنا آپ کے احساس بتا رہا ہوں کہ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں کبھی اونگ بھی نظر نہیں آتی، کوئی بات نہیں کل سو لے، نہ نیند آئی تو 81 کھا کے سو جائے، نہ ہوئی تو میرے پاس کھانا میں دے دوں، رکھی ہوئی نیند والی نہیں ہے، شکر بات۔ مل کے پڑھ لو جو سامنے ہے مدینہ، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ، یہی تو کعبے کا کعبہ، ارے
سوچتا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ سوچتا کیا ہے بروز حشر خدا بندوں سے پوچھے گا بہت کچھ پوچھے گا لیکن شاعر کیا کہتا ہے بروز حشر خدا بندوں سے پوچھے گا بروز حشر خدا بندوں سے پوچھے گا جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا کیا ہے آخر میں مل کے پڑھ رہے ہیں جو